بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبز لہو عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ پہلا باب، میناروں والیاں۔ جیمسن نے فسانے عجائب مکمل کر لی تھی اور اب ظفر کو بور کر رہا تھا۔ پل بھر کے لیے خاموش ہوا اور پھر بولا، آپ کی سیکرٹری کا کیا نام ہے جناب والا؟ لوسیل دے سوندے، ظفر بولا۔ لوسیل کا مخفف کیا ہوگا؟ جیمسن نے کہا۔ مخفف کیا؟ ظفر نے پوچھا۔ شارٹ فارم، آپ اردو پڑھیے جناب، جیمسن نے کہا۔ تو مجھ سے انگریزی ہی میں گفتگو کیا کر، میری 7 پشتوں پر احسان ہوگا، ظفر نے کہا۔ ہوگا، مجھے کیا، اب تو میں توبۃ النصوح پڑھنے جا رہا ہوں، جیمسن نے کہا۔ جیمسن، ظفر بولا۔ یس یور ہائنس، جیمسن بولا۔ کیا تجھے ان حالات پر حیرت نہیں؟ ظفر نے پوچھا۔ کلاسیکی ادب پڑھیے، آپ بھی ذرا ذرا سی باتوں پر حیران ہونا چھوڑ دیں گے، جیمسن بولا۔ کیا مطلب؟ ظفر نے پوچھا۔ ہز ہائنس پرنس جان عالم اپنی روح کو دوسرے جسم میں منتقل کر سکتا تھا، ہم تو صرف سڑک سے اس عمارت میں منتقل ہوئے ہیں، جیمسن نے کہا۔ تیرا دماغ خراب ہو جائے گا، ظفر بولا۔ اگر کلاسیکی ادب سے مدبھیڑ نہ ہو جاتی تو یہاں سچ مچ میرا دماغ خراب ہو جاتا، میں تو اب غزلیں بھی کہوں گا۔ سنیے، ایک شعر ہوا ہے، اف یہ تیرا تیر نظر زخمی جگر جاؤں کدھر، ہے آج سنڈے جانے من چھٹی پہ ہیں سب ڈاکٹر۔ بکواس بند، ظفر غصہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں سیکرٹری آ گئی اور ظفر بیٹھ گیا۔ کیا آپ مشغول ہیں؟ اس نے ظفر سے پوچھا۔ نہیں، کہو کیا بات ہے، ظفر نے کہا۔ کیا آپ کہیں باہر نہ چلیں گے؟ شام بڑی خوشگوار ہے، سیکرٹری بولی۔ یقیناً آپ کو ضرور جانا چاہیے اور ہائنس، جیمسن نے کہا۔ تم خاموش رہو، ظفر بولا۔ بہرحال جیمسن اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ ظفر باہر نکلا تو ایک بڑی شاندار گاڑی برآمدے کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ آپ خود ڈرائیو کریں گے یا ڈرائیور طلب کیا جائے؟ لوسیل نے پوچھا۔ پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ پولیس میری تلاش میں ہوگی، میں تمہیں اس کے متعلق بتا چکا ہوں، ظفر نے کہا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اندر چلیے، اس کا بھی انتظام ہو جائے گا، لوسیل بولی۔ کیا انتظام ہو جائے گا؟ ظفر نے پوچھا۔ میک اپ، لوسیل نے کہا۔ مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا، ظفر بولا۔ مجھے تو آتا ہے، اگر کوئی آپ کو پہچان سکے تو جو سزا میرے لیے تجویز کریں گے مجھے منظور ہوگی، لوسیل نے کہا۔ ظفر تھوڑی دیر سوچ بچار کے بعد اس پر تیار ہو گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ کار کے قریب آیا تو اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت داڑھی تھی، کوئی فرانسیسی مصور معلوم ہوتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گرینڈ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں نظر آئے۔ آپ کو ایک مصور ہی کا رول ادا کرنا ہے، لوسیل نے آہستہ سے کہا، اور ظفر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یقین کیجئے کہ یہ سب کچھ آپ کے فائدے ہی کے لیے ہے، لوسیل بولی۔ اچھی بات ہے، تو مجھے پیچھے نہیں دیکھو گی؟ میں یہی چاہتی ہوں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے کہ آپ حقیقتاً مصور نہیں ہیں، لوسیل نے کہا۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں تھوڑا بہت پینٹ کر سکتا ہوں، ظفر نے کہا۔ تب تو مزہ ہی آ جائے گا، لوسیل بولی۔ مجھے پوری بات بھی تو بتاؤ، ظفر نے کہا۔ ابھی میں آپ کو ایک ایسے آدمی سے ملاؤں گی جو آرٹسٹوں کا قدردان ہے، لوسیل بولی۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ظفر بولا۔ مشکل آسان ہو گئی، تو معموں میں بات کر رہی ہو، صاف صاف کہو، ظفر بولا۔ آپ اگر پینٹ کر سکتے ہیں تو اس سے کھل کر گفتگو ہو سکے گی۔ وہ دراصل ایک قطعی غیر معروف آرٹسٹ کی تصاویر کی نمائش کر کے اسے دنیا کے بہترین مصوروں کی صف میں جگہ دلانا چاہتا ہے، لوسیل نے کہا۔ اس کی وجہ؟ ظفر بولا۔ وہی بہتر بتا سکے گا، لوسیل بولی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہاری ایک تصویر بناؤں، ظفر نے کہا۔ میں اتنی اچھی تو نہیں ہوں، لوسیل بولی۔ مجھے فرانسیسی عورتیں بہت پسند ہیں، وہ سچ مچ عورتیں ہوتی ہیں، بڑے نازک احساسات رکھتی ہیں، عورت پن برقرار رکھنے کو آرٹ کا درجہ دیتی ہیں، ظفر نے کہا۔ آپ بہت کچھ جانتے ہیں فرانسیسی عورتوں کے بارے میں، لوسیل بولی۔ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال پیرس میں گزارے ہیں، ظفر نے کہا۔ وہاں کے مصوروں سے بھی رابطہ رہا ہوگا، لوسیل نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ظفر بولا۔ تب تو واقعی آپ بےحد کارآمد ثابت ہوں گے۔ اوہ، وہ صاحب آ گئے، ظفر نے اس سمت میں نظر اٹھائی جدھر لوسیل دیکھ رہی تھی۔ آنے والا سفید فہمی تھا، اس نے تاریک شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی۔ قریب آ کر اس نے لوسیل کی مزاج پرسی کی اور ظفر کی طرف دیکھا۔ آپ موسیو ظفر ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، اور آپ موسیو کرسٹو پالس، لوسیل بولی۔
آپ سے مل کر خوشی ہوئی جناب، ظفر نے اٹھ کر اس سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی کہوں گا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ظفر نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس کی۔ کیا چیز تھی مقابل کی شخصیت میں جس نے اس کے کسی قدر سہما دیا تھا؟ موسی و ظفر کا موضوع کیا ہے؟ لوسیل کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ موسی و ظفر، آپ کا موضوع کیا ہے؟ دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں جسے میں اپنا تان سمجھتا ہوں، ظفر نے مفکرانہ شان سے کہا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب، کرسٹو پاؤلز نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ہر چیز کا پیمانہ ہوں، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، ظفر بولا۔ موسیو، ظفر اچھے خاصے فلسفی بھی ہیں موسیو، لوسیل نے مسکرا کر کہا۔ کرسٹو پاؤلز کچھ بھی نہ بولا، وہ دوسری طرف کو دیکھنے لگا۔ ظفر عجیب سی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ اس شخص کا قرب اسے انجانے اندیشوں کی طرف دھکیلے لیے جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے برقی روئیں نکل کر اس کے وجود کو جھٹکے سے دے رہی ہوں۔ بہت خوب، میں تمہارے جملوں پر غور کرنے لگا تھا، کافی تعلیم یافتہ آدمی معلوم ہوتے ہو۔ فی الحال کیا مشغلہ ہے؟ کرسٹو تھوڑی دیر بعد مسکرا کر بولا تھا۔ بیکاری، ظفر نے کہا۔ مجھے حیرت ہے، کرسٹو پاؤلز بولا۔ آپ کو حیرت نہ ہونی چاہیے موسیو، آپ نے میری باتیں سمجھنے کی کوشش کی، میں آپ کا ممنون ہوں۔ لوگ نہ میری باتیں سمجھتے ہیں اور نہ مجھے بیکاری سے نجات ملتی ہے، ظفر ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آپ میرے لیے پینٹ کیجیے، جتنا زیادہ کر سکیں، میں آپ کو اونچے طبقوں میں متعارف کراؤں گا، آپ کی تصاویر کی نمائش ہوگی، پاؤلز نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ پہلے میری کوئی پینٹنگ دیکھ لیں، ظفر بولا۔ یہ تجویز بھی معقول ہے، پاؤلز بولا۔ کل شام تک میں کچھ نہ کچھ ضرور پیش کروں گا، آپ سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ ظفر بولا۔ میں کل دوپہر کو تمہیں مطلع کر دوں گا، کرسٹو پاؤلز نے لوسیل سے کہا۔ بہت اچھا موسیو۔ اس کے بعد پھر وہ کھاتے پیتے رہے اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ ظفر اب کھل کر گفتگو کر رہا تھا اور انداز گفتگو میں پیرس کی انٹلیکچوئل قسم کے آرٹسٹوں کی نقالی جاری تھی۔ صفدر سوچ رہا تھا کہ اب اس رینا سے کس طرح پیچھا چھڑائے، مسلسل اسے چڑھائی جا رہی تھی اور اس کے دونوں بھائیوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر صفدر نے جھنجھلا کر کہا، جب تم یہاں اتنی بوریت محسوس کر رہی ہو تو آئی کیوں تھی؟ وہاں بالکل تنہا رہ جاتی، رینا نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ صفدر بولا۔ اپنے لیے خود کچھ کمانے کی عادت نہیں ہے، اس معاملے میں تمہارے ملک کی عورتوں سے متفق ہوں، مرد کمانے کے لیے اور عورت گھر سنبھالنے کے لیے، رینا نے کہا۔ لیکن اب ہمارے ملک میں مرد اس کے قائل نہیں ہیں، عورت کمانے کے لیے اور مرد گھر سنبھالنے کے لیے، صفدر نے کہا۔ لیکن مجھے ایسے مرد پسند نہیں جو خواہ مخواہ چوہوں کے پیچھے پڑ جائیں، آخر وہ بھی تو زندگی کے مظہر ہیں اور زندہ رہنے کے لیے کھائیں گے ضرور، رینا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم چوہوں کا تذکرہ ختم کر دو، صفدر بولا۔ کیا؟ وہ متحیرانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ صفدر نے کہا۔ حیرت کی بات ہے، چوہے ابھی تک تمہاری زندگی رہے ہیں اور تم ان کے ذکر سے اتنی جلدی اکتا گئے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، یقیناً تمہاری تجربہ گاہ میں کوئی خوفناک تجربہ ہو رہا تھا۔ دھماکے کی آواز یہاں تک آئی تھی، تمہاری تجربہ گاہ یہاں سے کتنی دور تھی؟ رینا نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 2.5-3 میل کے فاصلے پر، لیکن یقین کرو کہ عمارت میں آگ لگنے کے کافی دیر بعد دھماکہ ہوا تھا، میری گاڑی کی ٹینکی پھٹی تھی، صفدر نے کہا۔ خیر، اب تم پولیس ہی کے حوالے کیے جاؤ گے، رینا نے کہا۔ جہنم میں جاؤ تم سب، پولیس کو بلاؤ، صفدر نے کہا۔ واقعی بے حد چڑچڑے ہو، وہ ہنس پڑی۔ اتنے میں اس کا ایک بھائی وہاں آ گیا، چلنے میں صفدر کو گھورتا رہا، پھر بولا، تمہارا اسسٹنٹ باہر موجود ہے۔ کون سا اسسٹنٹ؟ صفدر مستربانہ انداز میں کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ گوریلے کی شکل والا۔ اوہ، اسے بلاؤ، وہ تو چھٹی پر تھا، کیسے آ گیا؟ صفدر نے کہا۔ تو سچ مچ وہ تمہارا اسسٹنٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، وہ میرا اسسٹنٹ ہے، لیکن میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ اس کے سامنے اس کی بدصورتی کے متعلق کچھ نہ کہنا، بے حد خطرناک ہو جاتا ہے، صفدر نے کہا۔ تم باہر چلو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ صفدر اس کے پیچھے بڑھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے کچھ اس قسم کا اشارہ کیا تھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، تھوڑی دیر بعد پھر میرے چنگل میں ہوگے۔ صفدر اس کے ساتھ باہر نکلا۔ سامنے عمران ریڈی میڈ میک اپ میں نظر آیا، اس کی حالت تباہ تھی، لباس بے ترتیب تھا اور بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، پھولی ہوئی ناک اور گھنی مونچھوں میں اس وقت وہ سچ مچ جانور ہی لگ رہا تھا۔ سانس پھول رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یکساں رفتار سے دوڑتا ہوا یہاں تک پہنچا ہو۔ اوہ ڈاکٹر، وہ صفدر کو دیکھ کر ہانپتا ہوا بولا۔ یہ کیا ہو گیا ڈاکٹر؟ یہ کیسے ہو گیا ڈاکٹر؟ میں نہیں جانتا،
कुछ भी नहीं जानता। मेरी गाड़ी भी तबाह हो गई, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? सफदर ने कहा। दोनों के दरमियान अंग्रेजी में बात हो रही थी। मैं अपना पर्स गाउन की जेब में भूल गया था। घर पहुंचकर याद आया, फिर वापस आना पड़ा। लेकिन हाय, इमरान ने कहा। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? सफदर ने कहा। वहाँ एक आदमी एक दरख्त पर चढ़ा हुआ था। इससे बताया कि आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से ले जाया गया है। मैं समझ गया कि आप कहाँ होंगे, इमरान ने कहा। एक आदमी दरख्त पर चढ़ा हुआ था? उधर तो कभी कोई नहीं आता, सफदर ने हैरत से दोहराया। यकीन कीजिए डॉक्टर, मैंने एक आदमी को तजर्बागाह के करीब वाले दरख्त पर देखा था और उसने मुझे इत्तला दी थी, इमरान बोला। तब तो यकीनन तुम लोग किसी साजिश का शिकार हुए हो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, गैर मुल्की नरम लहजे में बोला। फिर उसने दूसरे गैर मुल्की को आवाज़ दी और वो इमारत ही के एक दरवाजे में बरामद हुआ। शायद हम चोर को पकड़ सकें। ये डॉक्टर का असिस्टेंट है और एक नई खबर लाया है, उसने दूसरे से कहा। वो चारों हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक बार फिर हेलीकॉप्टर जंगल पर प्रवास कर रहा था। उस दरख्त की निशानदही करनी है तुमने, गैर मुल्की ने इमरान से कहा। जरूर करूंगा जनाब, अगर ये कोई साजिश है तो अपनी जान लड़ा दूंगा, इमरान सर हिलाकर बोला। वो इस जगह पहुंच गए जहां से अभी तक धुआं उठ रहा था। इस थोड़े फासले पर दूसरी जगह भी हल्का हल्का सा धुआं अब भी बाकी था। वो दरख्त उस तरफ, इमरान हाथ उठाकर चीखा। हेलीकॉप्टर ने दरख्तों के झुंड के गिर्द एक चक्कर लगाया, फिर ठीक इसी दरख्त के ऊपर मौलिक हो गया जिसकी तरफ इमरान ने इशारा किया था। फिर सीढ़ी लटकाई गई जिसका दूसरा सिरा दरख्त के घने पत्तों के दरमियान गायब हो गया। अब गैर मुल्की नीचे उतर रहा था। बिलाखिर वो एक मजबूत सी शाख पकड़ कर दरख्त पर जा ठहरा। इमरान और सफदर खामोश बैठे थे। वैसे सफदर ने महसूस किया कि इमरान इस ऑपरेटर्स को बगौर देखे जा रहा था जो पायलट ने अपनी गोद में रख छोड़ा था। उसकी सुर्ख रंग की सुई डायल के निशान पर लरज रही थी। सफदर भी इसी तरफ मुतवज्जा हो गया। दफतन वो जोर जोर से हिलने लगी। नीचे जाने वाला गैर मुल्की अब ऊपर आ रहा था। जैसे ही उसने हेलीकॉप्टर पर कदम रखा, ऑपरेटर्स की सुई जीरो पर आकर रुक गई। ऊपर आने वाला चेहरा खुशी के मारे सुर्ख हो रहा था। इसने पायलट के शाने पर हाथ मारकर कहा, वापस चलो। इसकी दोनों जेबें फूली हुई नजर आ रही थीं। इमरान ने तवील सांस ली। हेलीकॉप्टर अब फिर मुस्तकर की तरफ मुड़ रहा था। क्या मालूम किया दोस्तों? इमरान ने उन दोनों से पूछा। यकीनन दरख्त पर कोई था, लेकिन अब यहाँ उसकी तलाश बेकार है। हम अभी वापस आकर दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे, एक बोला। मुस्तकर पर पहुंचकर वो फिर इसी इमारत में वापस लाए गए और गैर मुल्की इन्हें कमरे में छोड़कर चले गए। जाते जाते कह गए थे कि वो इत्मीनान से बैठें। साजिशियों का पता लगाकर इन्हें इनके अंजाम को ज़रूर पहुंचाया जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकले, इमरान ने दरवाज़ा बंद करके चुटकुनी चढ़ा दी और अपना जेबी ट्रांसमीटर निकालकर इसका स्विच ऑन कर दिया। दफतन इसमें से आवाज़ आने लगी, हेलो A1, हेलो A1, A1। फिर दूसरी आवाज़ आई, A1, हुज दैट? B2, सर। हमने दोनों हासिल कर लिए हैं, एक दरख्त पर रखे हुए थे, पहली आवाज़ आई। फिर तजर्बागाह की तबाही की दास्तान शुरू हो गई। बात सफदर से इमरान तक पहुंची ही थी कि दूसरी आवाज़ आई, इन्हें किसी न किसी तरह रात तक रोके रखो। रात के खाने में बेहोशी की दवा दो और लुसैल दे सोंदे के सुपुर्द कराओ। ओवर एंड ऑल, आवाज़ आई थी। उसके बाद फिर कोई आवाज़ ना आई। इमरान ने जल्दी से स्विच ऑफ करके ट्रांसमीटर कोड की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर तेज़ी से आगे बढ़कर दरवाजे की चुटकुनी भी गिरा दी। सफदर इसे बगौर देखे जा रहा था। दफतन दोनों की नज़रें मिली और इमरान बायां आंख दबाकर मुस्कुराया। ठीक इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। साथ ही आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सफदर के अंदाजे के मुताबिक ये उसी नामाकूल लड़की रीना की आवाज़ थी। ज़रूर आओ, सफदर ने गुस्सीली आवाज़ बनाई। वो हंसती हुई अंदर आई और इमरान को देखकर ठिठक गई। फिर बोली, वाकई मेरे भाई ने सच कहा था। मेरा ख्याल है कि गोरीले ऐसे ही होते होंगे, रीना बोली। बजाय इरशाद फरमाया, इमरान सर हिलाकर बोला। क्या नाम है तुम्हारा? रीना ने पूछा। डियर गोरीला, इमरान बोला। मुझे तो रीछ और गोरीले का इम्तिजाज मालूम होता है, रीना बोली। सीटियाँ भी बजा सकता हूँ और शहद के चत्ते के इस्तेमाल से भी बखूबी वाकिफ़ हूँ, इमरान ने कहा। ये तुमसे कहीं ज़्यादा खुश मिजाज मालूम होता है डॉक्टर, उसने सफदर की तरफ देखकर कहा। डॉक्टर फरिश्ता है, इमरान बोला। चूहे तल्लाओ? रीना ने पूछा। बड़ी खुशी हुई ये मालूम करके कि अब बिल्लियाँ चूहों को तलकर खाने लगी हैं, इमरान ने कहा। तुम दोनों सख्त नालायक मालूम होते हो। औरतों से बात करने का सलीका नहीं। डॉक्टर ने मुझे बंदरिया कहा था और तुम बिल्ली कह रहे हो, रीना ने कहा।
ڈاکٹر نے غلط کہا تھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بہرحال بلیاں مجھے پسند ہیں۔ اب کچھ کھلا دو ورنہ کفن دفن کا خرچہ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ ٹھہرو، میں ابھی آئی، رینا نے کہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد عمران اس طرح اونگنے لگا جیسے بہت عرصے سے کوئی اس کی تنہائی میں مخل نہ ہوا ہو۔ صفدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد رینا واپس آئی، وہ ایک پلیٹ میں کھانے کی کچھ چیزیں لائی تھی۔ صفدر نے عمران کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا اور وہ بوکھلا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ رینا نے پلیٹس اسے تھماتے ہوئے کہا، فوری طور پر اس سے زیادہ کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ کافی ہے، شکریہ، عمران نے اسے پلیٹ لیتے ہوئے کہا۔ اب کھانے کے لیے تمہیں مونچھیں ہٹانی پڑیں گی۔ ٹھہرو، میں مونچھیں ہٹاتی ہوں اور تم کھاؤ، رینا نے کہا۔ وہ سچ مچ ایسے ہی انداز میں آگے بڑھی تھی جیسے اس کی مونچھیں اوپر اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ عمران کی پوزیشن میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن وہ کھسیانی ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور عمران پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیپٹن فیاض اور اس کے ماتحتوں نے جیل کی آبادی میں خاصا اضافہ کر دیا تھا۔ منشیات کی غیر قانونی تجارت کرنے والے جتنے بھی افراد ان کے علم میں تھے اس بار ان کی گرفت سے نہیں بچ سکے تھے، لیکن ڈسوزا کے مکان سے برآمد ہونے والی لاشوں کا معمہ حل نہ ہو سکا۔ ویسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مردوں کی موت زہر خورانی کی بنا پر ہوئی تھی اور لڑکی کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ پولیس کو اس قسم کے نشانات نہیں مل سکے تھے جو مجرم کی طرف اشارہ کر سکتے۔ گرفتار کی جانے والوں سے پوچھ گچھ جاری تھی، لیکن ان میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا تھا جس سے ڈسوزا کا تعلق ظاہر ہو سکتا۔ وہ دو آدمی بھی جو کوٹھی نمبر 666 کے تہخانے میں ہاتھ لگے تھے کسی ایسے فرد کی نشاندہی نہ کر سکے جس سے ان تینوں لاشوں کے متعلق پوچھ گچھ کی جا سکتی۔ ڈسوزا بظاہر نیک نام آدمی ثابت ہوا۔ اس کے فرم کے مالکان نے اس کی موت پر سخت افسوس ظاہر کیا تھا اور حکومت سے اپیل کی تھی کہ اس کے قاتل کا جلد از جلد پتہ لگایا جائے۔ دوسرے مرد کی لاش کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس سے بھی کئی زیادہ درد سر عمران کا مسئلہ تھا۔ اس نے اس طرح اس معاملے میں ٹانگ اڑائی تھی۔ فیاض زیادہ تر اسی ادھیڑ بن میں رہا تھا۔ اس کی دانست میں اس کیس کو دوبارہ اکھاڑنے میں عمران ہی کا ہاتھ تھا۔ اسی نے محکمہ خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کو اس بات پر آمادہ کیا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ محکمہ خارجہ کو منشیات کی غیر قانونی تجارت سے کیا سروکار؟ اس کا سدباب تو خود اس کے یا آبکاری کے محکمے کا کام تھا۔ فیاض سوچتا رہا اور عمران پر تاؤ کھاتا رہا۔ رات کا کھانا اسی کمرے کی ایک میز پر لگایا گیا جس میں عمران اور صفدر مقیم تھے۔ رینا اس وقت نہیں آئی تھی۔ ایک دیسی ملازم نے 2 پلیٹیں میز پر رکھ دی اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ عمران نے اپنی اور صفدر کی پلیٹ سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لیں اور انہیں صوفے کے نیچے ٹھونس دیا۔ اس کے بعد وہ دونوں آنکھیں بند کر کے اپنی اپنی کرسیوں پر پڑ رہے۔ ان کی گردنیں پشت گاہوں پر ڈھلکی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں غیر ملکی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے قریب آ کر انہیں ہلایا جلایا۔ میں گاڑی لینے جا رہا ہوں، تم برآمدے میں ٹھہرو۔ برآمدے کی روشنی گل کر کے آنے جانے والوں پر نظر رکھنا، ایک نے دوسرے سے کہا۔ پھر صفدر نے قدموں کی چاپ سنی اور دم سادھے پڑا رہا۔ ان دونوں کی دانست میں یہ لوگ گہری بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ شاید 2 منٹ بعد صفدر نے عمران کی سرگوشی سنی۔ سچ مچ بے ہوش ہو گئے کیا؟ اٹھو۔ صفدر آنکھیں کھول کر سیدھا ہو بیٹھا۔ عمران اس کے قریب تھا۔ وہ برآمدے میں بے ہوش پڑا ہے اور اب اس کی فکر کرنی ہے جو گاڑی لینے کے لیے گیا ہے۔ یقینی طور پر وہ گاڑی برآمدے تک لائے گا، عمران نے اس سے کہا۔ وہ بے ہوش کیسے ہو گیا؟ صفدر نے پوچھا۔ شاید اس دوران تم سچ مچ بے ہوش رہے ہو، عمران نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں اٹھ کر باہر گیا تھا؟ عمران بولا۔ نہیں، صفدر نے کہا۔ یار کہیں تو میری بھی گردن نہ کٹوا دینا، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ وہ کمرے سے بیرون نکل کر بیرونی دروازے میں برآمدے میں آئے تھے۔ یہاں تاریکی تھی۔ وہ دیوار کے قریب پڑا ہوا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا، لیکن آنکھیں پھاڑے رہنے کے باوجود بھی صفدر کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ بہرحال اب اسے سنبھالنا ہے، عمران اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتا ہوا بولا۔ تم یہاں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران بولا۔ صفدر نے خاموشی سے تعمیل کی۔ اب عمران بھی اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دور سے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی اور صفدر کسی قسم کے بھی حالات سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ گاڑی جس کے ہیڈ لیمپ بجھے ہوئے تھے برآمدے کے قریب آ کر رکی۔ تاروں بھرے آسمان کے پیش نظر میں صفدر کو کسی نے اس پر سے اترتے ہوئے دیکھا۔ پھر جیسے ہی برآمدے میں داخل ہونے لگا، ستون کی اوٹ سے 2 ہاتھ نکل کر اس کی جانب بڑھے اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر آ رہا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی آواز بھی نہ نکل سکی تھی۔ اس کے بعد اسے عمران کی سرگوشی سنی۔
وہ کہہ رہا تھا، تمہارے قریبی جو پڑا ہوا ہے اسے بھی اٹھا لو۔ صفدر ٹٹولتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ بالآخر اسے دوسرا بے ہوش آدمی مل ہی گیا۔ وہ اسے پیٹھ پر لاد کر برآمدے سے نیچے اترنے لگا۔ یہ ایک بڑی سی وین تھی۔ عمران پچھلا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ صفدر نے بے ہوش آدمی کو اندر ڈالا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور بڑے اطمینان سے اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا۔ صفدر نے دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور عمران کے برابر بیٹھ گیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ پھاٹک سے گزر کر وہ سڑک پر آ نکلے۔ یہاں سے شہر تقریباً 22 میل کے فاصلے پر تھا۔ صفدر خاموش رہا۔ دراصل بھوک کی شدت اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ عمران بھی شاید گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شہر پہنچ کر اس نے گاڑی کا رخ ادارے تحقیق کی عمارت کی طرف موڑ دیا۔ عمارت کے عقبی حصے میں ایک بڑا گیراج تھا جس کی کنجی ہر ممبر کے پاس رہتی تھی۔ دروازہ کھولو۔ عمران نے گاڑی روک کر صفدر کو ٹھہوکا دیا۔ صفدر اونگ رہا تھا۔ چونک کر بڑبڑایا، اس وقت شاید میں پتھر بھی ہضم کر جاؤں۔ ہاں ہاں چلو، معلوم ہے کہ بھوکے ہو، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ اس کے بعد وہ پھاٹک بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں قیدی کرسیوں پر بندھے ہوئے نظر آئے۔ وہ ہوش میں تھے۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آخر یہ کیوں کر ہوا؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ میں برآمدے کی روشنی گل کر کے وہیں ٹھہرا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے حملہ کر کے میرا منہ دبا لیا۔ آواز تک نہ نکال سکا، پھر بے ہوشی طویل ہو گئی تھی۔ ایک بولا۔ میں گاڑی لایا تھا، اتر کر برآمدے میں جا رہا تھا کہ مجھ پر حملہ کیا گیا، دوسرا بولا۔ کیا وہ دونوں بے ہوش نہیں ہوئے تھے؟ ایک نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری اسکیم سے واقف ہو گئے ہوں گے، دوسرا بولا۔ ٹھہرو، مجھے یاد آیا، درخت سے اتارے جانے والے ٹرانسمیٹروں میں سے ایک میں نے کوئی تبدیلی سی محسوس کی تھی، ایک بولا۔ تبدیلی؟ دوسرے نے کہا۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ چالاک ہیں۔ اسے کوئی دوسرا آپریٹر سے اٹیچ کر کے اپنے ٹرانسمیٹر پر ہماری گفتگو سنتے رہے تھے، پہلا بولا۔ تمہارا خیال درست ہے، پشت سے آواز آئی، لیکن وہ اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ سر گھما کر بولنے والے کی شکل بھی نہ دیکھ سکے۔ وہ خود ہی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے سامنے آ گیا۔ عمران اس وقت میک اپ میں نہیں تھا۔ اسے بڑے سلیقے سے بہترین پریس کیا ہوا سوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن چہرے پر حماقت کی بجائے درشتی کے آثار تھے۔ تم کون ہو؟ دونوں نے بیک وقت سوال کیا۔ سوالات کے جوابات تمہیں دینے ہیں۔ A1 کون ہے؟ عمران نے گھورتا ہوا بولا۔ ہم نہیں جانتے، تمہیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم یہاں کے باشندے نہیں ہیں، تمہاری حکومت کی درخواست پر یہاں پر آئے ہیں، ایک نے کہا۔ مجھے علم ہے، یہاں اس وقت مجھ سے جواب طلب کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، نہ یہاں آ کر کوئی تمہاری قبریں تلاش کرے گا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ایک بولا۔ A1 کا پتہ اور تم دونوں کی مصروفیات کی تفصیل، عمران نے کہا۔ بکواس بند کرو، ہم کچھ نہیں جانتے، ایک بولا۔ اور لوسیل دے سوندے کا پتہ؟ عمران نے ایسے انداز میں کہا جیسے ان کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچی ہی نہ ہوں۔ وہ دونوں غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ یہ کرسیاں تمہارے لیے جہنم بھی بن سکتی ہیں، عمران کچھ دیر بعد بولا۔ یقین کرو کہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے پاگل بھی ہو سکتے ہو، اور اسے بھی ذہن نشین کر لو کہ تمہاری مدد کے لیے یہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے گا، عمران بولا۔ وہ دونوں پھر بھی کچھ نہ بولے۔ دفتن عمران دیوار پر لگے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور ایک پش سوئچ پر انگلی رکھ دی۔ وہ دونوں جانوروں کے سے انداز میں چیخے اور عمران نے انگلی پش سوئچ سے ہٹا دی۔ ایسے ہی 3-4 الیکٹرک شاکس کے بعد تمہاری روحیں جسموں سے پرواز کر جائیں گی، عمران نے کہا۔ ان دونوں کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ چہروں سے ایسا لگتا تھا جیسے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی رخصت ہو گئی ہو۔ پھر عمران انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ ہوٹل سے واپسی پر ظفر الملک نے گاڑی پھاٹک کے اندر لے جانے کی بجائے باہر ہی روک دی۔ کیوں؟ اندر ہی لے چلیے نا، لوسیل بولی۔ ٹھہرو، ظفر نے کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر اپنے نام کی تختی اتاری اور اسے لیے ہوئے گاڑی میں واپس آ گیا۔ یہ لو، اس نے تختی اس کے زانوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے مستقل طور پر اسی میک اپ میں رہنا ہے، اس لیے میرے اصل نام کا یہاں موجود ہونا ضروری نہیں، ظفر بولا۔ ہاں، یہ بات مناسب ہے، لوسیل بولی۔ پھر وہ اندر آئے۔ جیمسن ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کرم خوردہ سی کتاب تھی اور وہ آرام دہ نیم کرسی پر دراز تھا۔ ان کی آہٹ پر مڑا اور ظفر الملک کو دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرایا، پھر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ظفر ہاتھ اٹھا کر بولا، اس مکان پر 2 داڑھی والے نہیں رہ سکتے۔ تو پھر آپ اپنا کہیں اور انتظام کر لیجئے، یہاں تو کلاسک پڑا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان فرانسیسی خاتون کو اردو کلاسک سے کیا دلچسپی، جیمسن نے کہا۔ لوسیل دے سوندے ہنس پڑی۔
اور ظفر چونک کر اسے گھورنے لگا، کیونکہ جیمسن نے یہ بات اردو میں کہی تھی۔ دفتن لوسیل رک رک کر اردو ہی میں بولی، میں آپ حضرات کی حیرت رفع کر دوں، دراصل میں یہاں فورٹ ولیم کالج کے دور سے پہلے کی اردو نظر پر ریسرچ کرنے آئی ہوں۔ اتفاقاً ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہو گئی جو مجرموں کی نفسیات پر تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے مجھے جز وقتی ملازمت کی پیشکش کی ہے۔ میں نے اس کی پیشکش منظور کر لی۔ اس کے آدمی ہر وقت مفرور مجرموں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ دونوں حضرات بھی اسی نقطۂ نظر سے یہاں تک لائے گئے ہیں کہ آپ پر بعض تجربات کیے جائیں، لوسیل نے کہا۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ ظفر نے بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جب تک مجھے اس شخص کی ہدایت نہ ملتی جس کی میں ملازم ہوں، آپ کو کیسے بتاتی؟ لوسیل نے کہا۔ کب ملی ہدایت؟ ظفر نے پوچھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ رخصت ہوتے وقت موسیو کرسٹو پاولز نے مجھے الگ لے جا کر گفتگو کی تھی؟ ان کا خیال ہے کہ اگر موجودہ حالات کے معاملے میں کسی الجھن کا شکار ہوئے تو ان کے تجربات کامیاب نہ ہو سکیں گے، لوسیل نے کہا۔ تو یہ موسیو کرسٹو پاولز؟ ظفر بولا۔ جی ہاں، یہی میرے باس ہیں، لوسیل نے کہا۔ لیکن یہ مصوری وغیرہ کا چکر کیا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ تجربہ، لیکن میں اس تجربے کی نوعیت سے واقف نہیں ہوں۔ کل سے آپ کو اپنا سارا وقت پینٹنگ کر کے گزارنا ہوگا، لوسیل نے کہا۔ جہنم میں جائے، ظفر الملک نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ ہمیں تو روزگار اور رہنے کے لیے مکان چاہیے، لیکن یہ قطعی غلط ہے کہ ہم کسی قسم کے مجرم ہیں، صرف ملزم کہو، ظفر نے کہا۔ لیکن آپ بہرحال مفرور ہیں، پولیس اب بھی آپ دونوں کی تلاش میں ہے۔ موسیو کرسٹو پاولز بہت باخبر آدمی ہیں۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، لوسیل بولی۔ لیکن میں بہت بڑے خسارے میں رہوں گا، ظفر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ میں سمجھی نہیں، لوسیل نے کہا۔ یہاں اس مردود کے سامنے نہیں بتا سکتا، ظفر نے جیمسن کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے تو دوسرے کمرے میں چلیں، لوسیل بولی۔ جیمسن کے کان پر جوں تک نہ رینگی، جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ دونوں وہاں سے دوسرے کمرے میں آئے۔ یہاں ایک الماری میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ ظفر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا اور مڑ کر خالص رومانی انداز میں کہنے لگا، آدمی کی زندگی میں غم روزگار کے علاوہ ایک اور غم بھی شامل ہے، تنہائی کا غم۔ تم رات کو یہاں نہیں رہتی؟ میں مجبور ہوں، ایسا کوئی حکم مجھے نہیں ملا، لوسیل نے کہا۔ پہلے تو رہتی تھی شاید، ظفر نے پوچھا۔ یقیناً رہتی تھی، لیکن اب حکم ملا کہ راتیں دوسری جگہ جا کر گزاروں، لوسیل نے کہا۔ کرسٹو پاولز مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، ظفر نے کہا۔ موسیو ظفر، اس قسم کا تذکرہ نہ چھیڑیے، مجھے افسوس ہے، لوسیل بولی۔ فرانسیسی لڑکیاں اتنی مردہ دل تو نہیں ہوتی، ظفر نے کہا۔ میں ایک لکھنے والی لڑکی ہوں اور زندگی کا ایک مقصد رکھتی ہوں، لوسیل بولی۔ بہتر ہے، جاؤ۔ بامقصد زندگی بسر کرنے والے مجھے جانور لگتے ہیں، بالکل جانوروں ہی کی طرح بندھے ٹکے انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ آدمی اور جانور میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، ظفر نے کہا۔ اچھا موسیو، شب بخیر۔ وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ظفر ٹھنڈی سانس لے کر پھر آئینے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آئینے ہی میں جیمسن کی شکل دکھائی دی۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا، کیا اس آئینے میں میری داڑھی کے لیے بھی جگہ نکل سکے گی، اور ہائنس؟ ظفر نے نکلی داڑھی چہرے سے الگ کر دی اور مڑ کر اسے گھورنے لگا۔ بہت اچھا ہوا، جیمسن بولا۔ کیا اچھا ہوا؟ ظفر کا لہجہ غصیلا تھا۔ آپ پھر لگا لیں گے؟ میری گئی تو ہمیشہ کے لیے، جیمسن نے کہا۔ پکو مت، جاؤ آرام کرو، میں تنہائی چاہتا ہوں، ظفر بولا۔ شکریہ یور ہائنس، جیمسن نے کہا۔ ظفر اپنی خوابگاہ میں آیا، بڑے غیر متوقع حالات سے دوچار ہو رہا تھا۔ شب خوابی کا لباس پہنتے وقت اس نے سوچا کہ وہ اس لڑکی کی سرد مہری کی بنا پر کتنا اداس ہو گیا ہے، لیکن وہ تو ہپی ہے، اسے اداسیوں سے کیا سروکار۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بستر تک آیا اور 2-3 منٹ کے اندر ہی اندر خراٹے بھی لینے لگا۔ اسے جلد نیند آتی تھی اور نیند کا کچا بھی تھا۔ آس پاس کی ہلکی سی آہٹ بھی اسے جگا دیتی۔ وہ اکثر جیمسن سے کہا کرتا کہ فٹ پاتھ اس کو محض اس لیے ناپسند ہے کہ وہ ان پر سو نہیں سکتا۔ اس وقت بھی وہ زیادہ دیر تک نہیں سویا ہوگا کہ آنکھ اچانک کھل گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ سونے سے قبل اسے کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی، اور بے وجہ نیند کا سلسلہ ٹوٹ جانا بھی ممکن نہیں۔ پھر کیا وہ خطرے میں ہے؟ اس نے بڑی آہستگی سے بستر چھوڑ دیا، لیکن اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے اپنے تحفظ کے لیے استعمال کر سکتا۔ آہستہ آہستہ سرکتا ہوا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھتا رہا۔ اندازے سے قریب پہنچ کر ہاتھ بڑھایا، یہ سوئچ بورڈ ہی تھا۔ اسے سوئچ آن کر دیا، پھر آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عمران اس کے بستر کے قریب کھڑا نظر آیا۔
اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ظفر الملک جہاں تھا وہیں رک گیا۔ عمران نے اپنی جیبی ڈائری نکالی اور ظفر کے قریب پہنچ کر ایک صفحے پر پینسل سے لکھنے لگا، مجھے لوسیل دی سوندے نامی ایک عورت کی تلاش ہے، اگر تم اس سے واقف ہو تو لکھ کر جواب دو۔ ظفر نے اسے پڑھ کر متحیرانہ انداز میں عمران کی طرف دیکھا اور عمران نے پینسل اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ رات یہاں بسر نہیں کرتی، ظفر نے لکھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ تم یہاں کیوں کر پہنچے؟ عمران نے ڈائری سے لکھ کر بتایا۔ ظفر نے برا سا منہ بنایا اور ڈائری لے کر لکھنے لگا، لمبی داستان ہے، اتنا زیادہ لکھنا میرے بس سے باہر ہے۔ پھر عمران نے اسے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ مختصراً اپنی کہانی تحریر کرنے کی کوشش کرے۔ اشارتاً یہ بھی بات واضح اس پر کر دی کہ آس پاس کسی ڈکٹا فون کی موجودگی کا امکان ہے، اس لیے وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ ظفر تیزی سے لکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی حد تک مطمئن ہو جانے کے بعد اس نے ڈائری عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران اسے پڑھتا رہا، پھر پینسل سنبھالی اور لکھنے لگا، کرسٹو پاؤلس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرو، لیکن ان لوگوں کو تم پر شبہ نہ ہونے پائے۔ بہت احتیاط سے ہر قدم اٹھانا، میں حسب ضرورت تم سے رابطہ قائم رکھوں گا۔ ظفر نے پڑھ کر ڈائری عمران کو واپس کر دی۔ عمران نے دروازے سے نکلتے وقت اسے اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر نکلنے کی زحمت نہ کرے۔ ظفر نے طویل سانس لی اور بستر پر بیٹھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔